نام مجاز ہے. اسد مستعمل ہے حیوان مفترس میں، تو مجھے صاحب یہ مستعمل بھی ہے اس میں اور یہ موضوع لہو بھی ہے اس کا، تو یہ حقیقت ہے. اور اگر اسد مستعمل ہو جائے رجل شجاع میں تو یہ رجل شجاع مستعمل فی تو ہے، موضوع لہو نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں مجاز. کتنے ہوگا؟ دو. ہر ایک حقیقت و مجاز میں سے اگر معنی حقیقی ظاہر تھا اس کو کہتے سری، اور اگر مخفی تھا اس کا نام ہے کنایا. معنی مجازی کا ظاہر تھا اس کا نام سری ہے، اور اگر خفی تھا اس کا نام کنایا ہے. تو چار قسم ہو گئے: حقیقت، مجاز، سری، کنائی. 1 2 3 4 یہ 4 عدد ہے. یہ 3 سے اوپر ہے اور 5 سے نیچے ہیں. تو ٹھیک ہے. فصل فی الحقیقت والمجاز کل لفظ وضعه، ہر وہ لفظ جس کو وضع کرے واضع اللغت اہل لسان بإزاء شیء کسی معنی کے مقابلے میں فهو حقیقت، پس وہ موضوع له حقیقت له اس لفظ کا. اولو اسلو میں لفظ غیری، اگر لفظ کے استعمال موضوع کے لفظ وہاں یکون مجازا لا حقیقتا، وہ مجاز ہے اور حقیقت نہیں. اب آپ کو اصول بتاتا ہوں کہ جس طرح مشترک سے ایک وقت میں معنی متعددہ کا ارادہ جائز نہیں تھا، تو اسی طرح ایک لفظ سے ایک وقت میں ایک جہت کے ساتھ معنی حقیقی اور معنی مجازی کا ارادہ جائز نہیں ہے. اگر معنی حقیقی کا ارادہ ہو تو مجاز نہیں، اگر معنی مجازی کا ارادہ ہو تو حقیقت نہیں. ثم الحقیقت مع المجاز، معنی حقیقی معنی مجازی کے ساتھ لا یجتمعان، یہ جمع نہیں ہوتے اس حال میں ارادتاً کہ دونوں کا ارادہ ہو چکا ہو لفظ واحد سے حالت واحد میں. بات سمجھ میں آ گئی؟ سنو بھائی، یہ اصول اس نے بنایا کہ ایک لفظ سے ایک وقت میں معنی حقیقی و مجازی کا ارادہ جائز نہیں. ٹھیک ہے. اب سوا حقیقت ظرف میں اور مجاز معافی ظرف میں، اور حدیث میں ساتھ مراد معافی ظرف معنی مجازی لیا گیا تو معنی حقیقی نہیں لے سکتے. حضور نے فرمایا لا تبیع الدرہم بالدرہم، 1 روپے 2 روپے کی بدلی مت بیچو، یہ سود ہے. ولا الصاع بالصاعین، اور ایک پیمانہ 2 پیمانوں کے ساتھ نہ بیچو. اب ساتھ سے مراد کیا ہے؟ معافی صاحب، یعنی جو گندم 1 پیمانہ ہو وہ 2 پیمانی پر مت بیچو. اب سوا سے مراد یہاں معنی مجازی لیا گیا جو مضروب ہے، تو معنی کسی کا ارادہ جائز نہیں ہے. یعنی 1 برتن 2 برتنوں پر بیچنا جائز ہے. یہ بھی برتن ہے اور وہ سفید بھی برتن ہے، لیکن یہ 10 روپے کا ہے وہ 5 روپے کا ہے، تو اس جیسے 2 ٹوپی اس کو دے گا اور یہ 1 ٹوپی دے گا. تو نفس حصہ کا بیچنا سائن کے ساتھ جائز ہے، کیونکہ حدیث میں لا تبیع الصاع بالصاعین سے مراد معاف حصہ لیا گیا معنی مجازی. تو اگر سا کی حرمت بھی بالصاعین ثابت ہو جائے تو ایک لفظ سے ایک وقت میں معنی حقیقی و مجازی ارادہ ہوگا. ولہذا اس وجہ سے کہ جمع بین الحقیقت والمجاز جائز نہیں ہے، ہم کہتے ہیں جب ارادہ کیا گیا ماں وہ گندم جو داخل پسا ہے اس حدیث مبارک میں مت بیچو درہم درہمین کے ساتھ، لا تبیع الدرہم بدرہم، اور مت بیچو صاعین کے ساتھ، مت ولا صاع بصاعین. تو یہاں صاع سے مراد ما پسا ہے اور صاعین سے مراد ما پسائن ہے، یعنی 1 پیمانہ گندم 2 پیمانوں گندم کے ساتھ مت بیچو. تو کون سا معنی مراد ہوا؟ معنی مجازی. نسخت اعتبار نفس سا، تو نفس سا کا اعتبار ثابت ہے، حتیٰ کہ جائز ہے بیع 1 سا کا جو یہ ہے بل اس نے 2 ساؤں کے ساتھ جو وہ ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ سنو بھائی، اس مسئلہ میں اختلاف ہے کہ کوٹھی نے اس عورت کو ہاتھ لگایا، اس کا وضو ٹوٹ گیا یا نہیں؟ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ٹوٹ گیا، کیونکہ قرآن میں آیا ہے ان اوجاہدکم من الغائط او لامستم النساء فتیمموا ولم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا. تو غائط کو بڑی پیشاب کو سبب بنائے نفس وضو کے لیے، او لامستم النساء، اور ہاتھ لگانے کو بھی سبب بنائے نفس وضو کا. معلوم ہوا کہ عورت کا مس بالید نافذ نہیں.
ٹھیک ہے. ہم کہتے ہیں لامس، لمس مشترک ہے، درمیان ہاتھ لگانے کے، درمیان جمع لگانے، جمع کرنے کے. جمع بھی سبب ہے نقض وضو کا بھی لکھا. تو جب ایک معنی مراد لیا گیا تو دوسرا معنی اگر مراد لیا جائے تو کیا لازم آتا ہے؟ جمع بین الحقیقت والمجاز. اور جمع تو یقیناً مراد ہے، جمع یقیناً جو معنی مجازی ہے. تو مس مراد نہیں ہے، جو معنی حقیقی ہے، ورنہ جمع بین الحقیقت والمجاز. ولما اريد الوقاء، اور جب ارادہ کیا گیا جمع آیت ملامست سے لامستم النساء، نسقط اعتبار ارادت المس بالیت، تو مس بالیت کا ارادہ ختم ہوا. بات سمجھ میں آ گئی؟ سنو بھائی، اس آدمی نے اس غلام کو آزاد کر دیا تو یہ اس کا معتق ہے، اور پھر اس نے اس کو آزاد کر دیا تو یہ اس کا معتق المعتق بنا. اب اس کو بھی مولا کہا جاتا ہے اس کا، اور اس کو بھی، لیکن مولا کے اطلاق اس پر حقیقت ہے کیونکہ یہ معتق بالذات ہے، اور مولا کے اطلاق اس پر مجاز ہے کیونکہ یہ معتق اس کا ہے بالطبع. ٹھیک ہے. اب خنداری مر رہا تھا اور اس نے کہا اس کی موالی کو میرا مال دے دو، تو موالی کا اطلاق اس معتق پر حقیقت ہے اور معتق المعتق پر مجاز ہے. اور اولا بالارادہ کون ہوتا ہے؟ حقیقت. امام محمد کہتے ہیں مال ان کو دے دو، اور جب ان کو دے دیا ان کو نہیں ملے گا کیونکہ اگر اس کو بھی مل جائے تو جمع بین الحقیقت والمجاز. قال محمد اذا اوصى لموالیہ، کنداری نے وصیت کی زید کی موالی کا، اور ابو زید کے لیے موالین غلام تھے آتاقا کہ زید نے آزاد کیا تھا ان کو، اور لموالیہ موالین، اور اس کی متقین کے لیے متقین تھے آتقو کہ متقین نے آزاد کیا تھا ہم ان معتق المعتق کو. نہ وصیت لموالی متقین کے لیے ہے، دون موالی موالی نہ معتق المعتق کے لیے. بات سمجھ میں آ؟ دوسری مثال کہ لفظ سے معنی کسی مراد ہو جائے تو معنی مجازی کا ارادہ جائز نہیں ہے. ہاں اچھا، اس نے محاصرہ کیا ہندوستان سے، کارگل سے. ہندو ایک قلعے میں بند ہو گئے. ایک ہندو ہند پر سے کہا آمینون علی آبائنا، ہمارے آبا کو امان دے دو. تو آبا حقیقت باپ میں اور مجاز جد میں، اور کمانڈر نے کہا کہ ہم نے امان دیا ہے. تو مولی سے یہاں آبا کو تو امان ثابت ہوگا، اور آبا اور آبا جو اجداد ہے ان کو نہیں ہوگا، کیونکہ آبا سے مراد مانا حقیقی مراد لیا گیا جو پیدر ہے. تو اگر پیدر ہی پیدر بھی ارادہ ہو جائے تو جمع بین الحقیقت والمجاز. وفي السير الكبير لو استامن من اهل الحرب، اگر اہل حرب امان طلب کرے اپنے آبا پر تو داخل نہیں ہے اجداد امان میں، کیونکہ آبا حقیقت ہے وہ مراد لیا گیا. تو اگر اجداد بھی مراد ہو جائے تو جمع بین الحقیقت والمجاز ہے. اسی طریقہ سے ہم نے محاصرہ کیا کوٹی سے، کوٹی نے کہا آمینون علی امہاتنا، تو امہات حقیقت ام ہے اور مجاز جدات میں، اور ہم نے امان دے دی تو امہات کو امان ثابت ہے جدات کو نہیں، کیونکہ امہات حقیقت ماں میں تو وہ مراد ہوا. اگر جدہ بھی مراد ہو جائے تو جمع بین الحقیقت والمجاز. ولو استامنوا على امهاتهم لا يثبت الامان في حق الجدات. بات سمجھ میں آ؟ سنو بھائی، کوہاٹی وحشی نے ہندوستان پر حملہ کیا اور ہندو کو ایک قلعے میں بند کر دیا. وہاں سے وشپئی نے کہا آمنون علی ابکارنا، آمنون علی، ان کو پتا تھا یہ وحشی ہے تو انہوں نے کہا آمنون علی ابکارنا. تو باقرہ کا ایک معنی حقیقی ہے، حقیقی یہ ہے کہ اس کا ذکر ظاہر نہ ہو، وہ بھی باقرہ ہے. اور ایک باقرہ مجازی ہے کہ اس کا ذکر ظاہر ہو لیکن نکاح سے نہیں، زنا سے، اس کو بھی باقرہ کہتے ہیں، غیر شادی شدہ. ٹھیک ہے. تو ہم نے کہا ہم نے امان دے دی تو مولی سے وہ جو باقرہ حقیقتاً ہے ان کو امان ثابت ہے، جو مٹروے ہے ان کو ٹھیک ہے، یعنی ان کا استعمال کرو، تم ایسی چیزوں کا استعمال کرو.
تکلیفیں ڈال والا یہ امان نہیں ہے. اذا اوصى لابکاری بنی فلاں اس نے وصیت کی کہ وہ اٹوائی کے باقیروں کو میرا مال دے دو. نو لا تدخلوا المصابۃ بالفجور، وہ عورت جس کا فکر زنا سے ظاہر ہوا ہو اس کو نہیں ملے گا، کیونکہ منع حقیقی مراد ہوا جو باقیرہ ہے حقیقت. تو اگر باقیرہ اب بالفجور بھی ہو جائے تو پھر وہ کیا ہے؟ جمع بین الحقیقت والمجاز ہے. ولا اوصى بنی فلان وله بنو وبنو بنيه لو كانت الوصية لبنيه دون بنی بنيه. قاضی کا آپ نے محاصرہ کیا، اس نے کہا امینون علی ابنائنا، تو ابنا حقیقت ہے اپنے بیٹوں میں اور مجاز ہے ابن الابن میں. تو اس صورت میں بیٹوں کو امان ثابت ہوگا اور ابنا الابنا کو ثابت نہیں ہوگا کیونکہ یہ مجاز ہے اور جمع بین الحقیقت والمجاز جائز نہیں. اگر وصیت لی بنی تھا دون بنی بنی ولا اوصى بنی فلان، اور بنی فلان کے لیے بنون بھی تھے وہ بنو بنی ہے اور اپنا الابنا بھی تھے، نو وصیت لی بنی ہے دون بنی بنی ہے. قال اصحابنا قال لو حلف لا ينكح فلانة وهي أجنبية لكان ذلك على العقد حتى لو زنا بها لا يحنث. وہی اصل بنوزی ہے کہ جمع بین الحقیقت والمجاز جائز نہیں. اب اس نے کہا واللہ لا انفہ بنذیر، تو نکاح حقیقت ہے عقد اور مجاز زنا میں. بات سمجھ میں؟ اور جب تک معنی حقیقی سے معنی نہ ہو تو مجاز کا ارادہ جائز نہیں ہے. تو اس قسم کے بعد اگر اس نے اپنی نکاح کی بھی نصیب کے ساتھ تو حانث ہے، اور اگر ویسی گڑبڑ کی بغیر نکاح کی تو حانث نہیں ہے کیونکہ یہ معنی مجازی ہے. ٹھیک ہے. قال اصحابنا لو حلف لا ينكح فلانة، اور وہ اجنبیہ تھی اس وقت، نکان ذلك للعقد، اس لیے مراد اپنی نکاح ایک دن نکاح کرے گا تو حانث ہوگا. حتى لو زنا بها لا يحنث. ٹھیک ہے یا نہیں؟ ولئن قال اذا حلف لا يزو قدمه في دار فلان يحنث لو دخلها حافيا او متنائلا او راكبا وكذلك. یہ امام شافعی رحمہ اللہ کا ہمارے پر 2-3 اعتراضات. اصل میں امام شافعی کے نزدیک ایک لفظ سے ایک وقت میں معنی حقیقی و مجازی کا ارادہ جائز اور ہماری نزدیک جائز نہیں. اب امام شافعی ہم پر ایک الزام یہ لا خلو نہیں ہے، لا اضع قدمی فی دار فلان، کہ میں وضع قدم کا نہیں کروں گا کوٹی کے گھر میں. تو وضع قدم حقیقت ہے حافین میں کہ میں ننگی پاؤں داخل ہو جاؤں، اور مجاز ہے متنائلن اور راکبن میں. اور امام صاحب کہتے ہیں کہ اگر ننگی پاؤں داخل ہوا تب بھی حانث ہے، اور اگر متنائلن داخل ہوا راکبن داخل ہوا تب بھی حانث ہے. یہ جمع ہے بین الحقیقت والمجاز. دوسرا اعتراض کہ میں نے کہا تھا لا ادخل دار فلان، تو دار فلان حقیقت ہے داری مملوک میں اور مجاز ہے داری مسکون میں کہ عاریتن کرایتن رہتا ہوں. اور امام صاحب کہتے ہیں اس قسم کے بعد اگر میں اس کی داری مملوک میں داخل ہوا تب بھی حانث ہے، اور اگر داری مسکون میں داخل ہوا عاریتن تب بھی حانث ہے. یہ جمع ہے بین الحقیقت والمجاز. لفظ دار تو حقیقت مملوک میں اور مجاز عاریت میں، اور دونوں دارین میں داخل ہونے سے حانث ہے. تو یہ جمع ہے بین یہ 2 اعتراض. اذا حلفا، ایک آدمی نے قسم اٹھائی لا یضع قدمہ کہ میں قدم نہیں رکھوں گا داری کوٹی میں، تو میں حانث ہوں گا اگر داخل ہوا خافیا ننگی پاؤں، اور یہ حقیقت ہے. اور متناقلا اور راکبان پھر بھی حانث ہو، اور یہ معنی مجازی ہے. دوسرا اعتراض وَكَذَلِكَ لَوْ حَلَفَ لَا يَسْكُنُ دَارَ فُلَانٍ، میں داری فلان میں نہیں رہوں گا نہیں داخل ہوں گا تو میں حانث ہوں گا اگر دار جو ہے وہ ملتا فلان کا، یہ مناسخی ہے. اور كانت بأجرة أو عارية، اور یہ مجازی ہے. وَذَلِكَ جَمْعٌ بَيْنَ الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ. کتنے اعتراض ہو گئے؟ 2. تیسرا اعتراض میں نے کہا عبدی حر یوم یقدم قوتی، میرا غلام خوشی میں آزاد ہو جائے جس دن قوتی مجھے اپنی نکاح کا پیغام لا کے دے گا کہ میری شادی ہے، نکاح پڑھانے کی کیا ہو. ٹھیک ہے؟ اس کی نہ ہو اس کی بیوی کی شادی ہوگی، کوئی بات نہیں.
کہتے میری 20 لڑکے ہوں گے. میں نے کہا تیری بیوی کے طرح. ہاں تیسرا اعتراض میں نے یہ کہا اب کی ہو یوم یکم تو یوم حقیقت بیاض اور مجاز لیل. اور امام صاحب کہتے ہیں دن کو آئے تب بھی غلام آزاد ہے یہ مانا کسی ہے اور رات کو خبر دے دی تب بھی غلام آزاد ہے یہ مانا مجازی ہے. تو یوم حقیقت بیاض میں اور مجاز لیل میں اور یہاں یوم سے دونوں معنی مراد ہے. دن کو اطلاع دینے والا آ جائے تب بھی غلام آزاد رات کو آ جائے تب بھی یہ جمع ہے میں نے حقیقت اور مجاز. یہ تیسرا اعتراض. وكذلك لو قال عبدي حر يوم يقدم فلان فقدم فلان وجاء ليلا ونهارا يحنس. بات سمجھ میں آ یہ آ کر بھی ترتیب جواب دے. پہلے اعتراض کیا تھا کہ وضع قدم حقیقت خفیہ میں اور مجاز متناعلا اور راکبا میں اور دونوں صورتوں میں حادث ہے اور یہ جمع ہے بین الحقیقت والمجاز. تو مصنف کہتے ہیں کہ یہاں ٹھیک ہے دخول حافیاً بھی موجب حنس ہے اور دخول متناعلاً اور راکباً بھی موجب حنس ہے لیکن اس کو جمع نہ کہو بین الحقیقت والمجاز. اس کو عمومی مجاز ہو. عمومی مجاز کا معنی یہ کہ نہ مانا حقیقی کا ارادہ کرو نہ مانا مجازی کا بلکہ تیسرے معنی کا ارادہ کرو جو دونوں کو شامل. تو یہاں وضع قدم سے نہ مراد خافیہ ہے نہ مراد متناعلا ہے نہ مراد راکبا ہے بلکہ وضع قدم کے نئے دخول سے لا ادخل اور دخول عام ہے. خفیان کو بھی شامل ہے متناعلا کو بھی شامل ہے راکبا کو بھی شامل ہے. اس کو کہتے ہیں عمومی مجاز. تیسرا معنی لو جو کلی ہو اور شامل ہو مانا حقیقی اور مانا مجازی کے. تو لا ادخل قدمی کا معنی کیا ہے لا ادخل. اور دخول عام ہے دخول خفیان کو بھی شامل ہے جو مانا حقیقی ہے اور دخول متناعلا راکبا کو بھی شامل ہے جو مانا مجازی ہے. نہیں سن قلنا وضع قدم مجاز الدخول بحکم العرب. وضع قدم تو حقیقت اس میں کہ میں جسم باہر رکھوں اور پاؤں اندر رکھوں اور یہ استعمال اور فن متروک ہے. معلوم ہوا کہ وضع قدم صرف رجل کا نام نہیں ہے بلکہ کس کا نام ہے دخول کا. اور دخول عام ہے یہ شامل ہے حافیان متناعلا راکبا کو. اور دخول جو ہے وہ دونوں فصلین میں ہے. بس دوسرا اعتراض کیا تھا کہ لا اسکن دار فلان تو دار فلان حقیقت ہے دار ملکی میں اور مجاز ہے دار عاریت و اجارہ میں اور دونوں میں حانث ہے. کہتے دونوں میں حانث ہے لیکن اس کو جمع نہ کہو بلکہ یہ عمومی مجاز ہے. یعنی تیسرا معنی ہم نے لیا ہے جو ان دونوں کو شامل ہے. وہ تیسرا معنی کیا ہے دار فلان سے مراد ہے سکنا فلان سرکار اور سکنا فلان جو ہے ملکی کو بھی شامل ہے اور عاریت و اجارہ کو بھی شامل ہے. اور دار فلان صار مجازا عن دار مسکونۃ له وذلك اور دار مسکونہ لا يتفاوت وہ متفاوت نہیں ہے. پہلی بھی ہے لا يتفاوت بالفصلین یہاں بھی ہے لا يتفاوت بین یکون ملکا له او کان باجرتنا. ٹھیک ہے. تیسرا اعتراض کیا تھا کہ یوم حقیقت بیاض میں سو میں اور مجاز لیل اور امام ابو حنیفہ نے دونوں معنی لیے ہیں. یہ دن کو خبر دینے کے لیے آئے یا رات کو آئے تو میرا غلام آزاد ہے. یہاں بھی یہ جواب ہے کہ یہاں جمع بین الحقیقت والمجاز نہیں ہے عمومی مجاز. عمومی مجاز کا معنی ہے کہ یہاں یوم عبارت ہے وقت تو اس کا معنی یہ ہوا عبدی حر وقت کا یقدم فلان اور وہ عام ہے لیل کو بھی شامل ہے نہار کو بھی شامل ہے. تو لیل و نہار میں جو تعبیر عبد کی ہے یہ بطریقہ جمع کی نہیں ہے بین الحقیقت والمجاز بلکہ بطریقہ عمومی مجاز کے ہیں. اور یوم مسئلہ قدوم میں یہ عبارت مطلق وقت سے مطلق اس کی دلیل کیا ہے کہ یوم سے مراد وقت اور وقت شامل ہے لیل و نہار دونوں. ٹھیک ہے. تو مصنف ایک قانون بیان کرتا ہے وہ آپ سمجھ. فعل دو قسم کا ایک ہے فعل ممتاز اور ایک ہے فعل غیر ممتاز. فعل ممتاز اس کو کہتے ہیں جس کا وقوع زمانہ میں ہو جس طرح قرأت ساعۃ قرأت ساعتین قرأت ثلاث ساعات
تو یہ قراءت جو ہے یہ آن میں ہے یا زمانہ میں ہے؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ غیر مبتدا. اور فعل غیر مبتدا اس کو کہتے ہیں جس کا وقوع آن میں ہو، جس کا وقوع آن میں ہو. یہ کوہٹی ہے اور یہ کنداری ہے، وہ کندار سے چلا، یہ کوہاٹ سے چلا، ایک دوسرے کی طرف بڑھ رہے ہیں. اس بڑھنے کو تماس نہیں کہتے، تماس اس کو کہتے. اور یہ آن میں ہوا یا وقت میں ہوا؟ آن میں ہوا. اس کو کہتے پہلے غیر مبتدا. اسی طرح یہ کندار سے چلا، اس کے پاس آ رہا ہے، تو اس چلنے کو قدوم نہیں کہتا. قدوم اس کو کہتے کہ اس کی پہلی نظر اس پر پڑی، اور پہلی نظر وقت میں ہے یا آن میں ہے؟ آن میں ہے. ٹھیک ہے، یہ سمجھ لیا. اب یہ قانون ہے کہ جب یوم کی اضافت ہو جائے کسی فعل کی طرف اور وہ فعل ممتد ہو تو یوم سے مراد سو ہے جو مانا حقیقی. اور اگر یوم کی اضافت ہو جائے کسی فعل کی طرف اور وہ فعل غیر ممتد ہے تو یوم سے مراد زو نہیں ہے، کیونکہ زو ممتد زمانے کا نام ہے جو طلوع سے غروب تک ہے، بلکہ مراد وہاں وقت ہے. یہاں یوم مضاف یقدموں کی طرف اور قدوم فعل آنی ہے، ممتد نہیں ہے. لیکن اس قانون کے مطابق یوم سے مراد کیا ہوا؟ وقت. اور وقت شامل ہے لیل اور نہار. بس یہ معنی اس قول کا لأن اليوم اذا اضيف الى فعل لا يبطل، کیونکہ یوم کی اضافت جو فعل انی کی طرف ہو لیکون عبارت یوم عبارت ہے مطلق وقت سے کما ورفا، کیونکہ قدوم تو یوم کی طول کا محتاج نہیں ہے. ایسے وقت لے لو تاکہ دن کو، رات کو، گھنٹے کو، آن سب کو شامل ہو جائے. مفیدت بہذا الطریق، وہ طریقہ عمومی مجاز کے ہے ان تینوں مسئلوں میں، لا بطریق الجمع بین الحقیقت والمجاز. بتائیے ثم الحقیقت انواع ثلاث. یہ مطلب ہے، یہ معنی حقیقی ہے، یہ معنی مجازی ہے. معنی حقیقی کی تین قسم ہے. ایک یہ کہ وہ متعذر ہو. متعذر کس کو کہتے ہیں؟ جس کا استعمال، جس کا حصول مشکل، حصول مشکل. متعذر کا معنی یہاں محال نہیں، مشکل. اور منظور اس کو کہتے ہیں جس کا حصول مشکل نہ ہو، آسان ہو، لیکن عرف میں مصروف ہو. اور ایک حقیقت وہ ہے جو مستعمل ہو. کتنے ہو؟ ایک حقیقت متعذرہ کہ اس کا حصول ممکن ہے مگر صفت کے ساتھ. مہجور جس کا حصول ممکن ہو آسانی کے ساتھ مگر یہ مطلوب ہو اور بات. اور تیسری حقیقت مستعملہ ہے. حقیقت اگر متعذر ہو تو بالاتفاق سے رد المجاز ہوگی، بالاتفاق سے رد المجاز. جس طرح واللہ لا اصل من هذه النخلہ، تو نخلہ حقیقت ہے لکڑ میں، خشب میں، اور مجاز ہے ثمر میں. لکڑ کا کھانا ممکن ہے مگر دقت اشکال کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو یہاں بھی اتفاق نخلہ سے مراد خشب نہیں ہے بلکہ ثمرہ ہے. تو اگر عین خشب کھا لے تو کھانے نہیں ہوگا، اگر پھل کھا لے تو کھانے نہیں ہوگا. یہ حقیقت متعذرہ ہے. اس صورت میں معنی حقیقی مراد نہیں ہے، معنی مجازی ہے. تو اگر ایک آدمی کہے واللہ لا اصل من هذه النخلہ، تو نخلہ حقیقت ہے خشب میں اور مجاز میں پھل میں، اور خشب کا کھانا متعذر ہے یعنی مشکل ہے کہ اس کو پیس کر آٹا بنا کر کھا رہے ہیں. یہ مشکل ہے تو ضرورت مجاز کی ضرورت ہوگی. تو مراد نخلہ سے پھل ہے، تو اگر اس طرف کا پھل کھائے تو خانص میں شور، اور اگر خشب کھائے تو خانص میں شور. دوسری قسم کی حقیقت مہجور. حقیقت یعنی اس کا حصول آسان ہو لیکن عرف میں مصروف ہو. جس طرح واللہ لا اللہ قدمی فی دار قوتی، تو وضع قدم حقیقت ہے اس میں کہ پاؤں اندر ہو اور جسم باہر ہو، اور مجاز ہے دخول میں
وصول ممکن ہے، آسان ہے، لیکن عرف میں متروک ہے، لہذا یہاں وضع قدم سے مراد ادخال قدم کا نہیں ہے بلکہ ادخال جسم کا ہے۔ تو اگر قدم اندر رکھا اور جسم کو باہر رکھا حادث نہ میں شور، اگر داخل شور در کرے تو حادث گردار، یہ حقیقت ہے۔ تیسری حقیقت کہ جب معنی حقیقی مستعمل ہو لیکن اس کے مقابل میں مجاز متعارف ہو، تو یہاں کون سا معنی لیں گے؟ تو بابا جی کی نزدیک العمل بالحقیقت المستعمل کے اولا، اور عند الصاحبین العمل بعموم المجاز۔ اس کی مثال والله لا اشرب من هذا النهر، تو شرب من النهر حقیقت ہے، منہ لگانے میں کہ منہ لگا کر پی لے جیسے پٹھان پیتے ہیں، اور مجاز ہے کہ برتن میں چولو میں ڈال کر پی لے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں حقیقت بھی مستعمل ہے، منہ کی ذریعہ سے پانی یہ مستعمل ہے، پٹھان پی لیتے ہیں، ہاتھ جو بندے سے منہ لگا کر پی لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں امام صاحب کہتے ہیں کہ اگر منہ لگا کر پی لیا تو کھانے سے، اگر برتن میں اٹھا کر پی لیا تو کھانے سے، اور سیکنڈ کے نزدیک یہاں عمل بعموم المجاز والا ہے، یعنی لا استعمل الذات الماء سواء كان بالفم او بالاناء، دونوں صورتوں میں خارج ہے۔ کتنے بن گئے؟ ٹھیک ہے۔ ثم الحقیقت معنی حقیقی انواع ثلاثہ، اس کی تین قسم ہے، متعذرہ، مہجورہ، مستعملہ۔ متعذرہ کسے کہتے ہیں کہ وصول ممکن باشد لیکن بدقت مقدورہ، کہ وصول حقیقت آسان باشد لیکن مطلوب باشد اور مستعملہ تو تم جانتے۔ وفی القسمین الاولین، اگر منع حقیقی متعذر ہو یا مہجور ہو لیسار سیغل الشبر الى المجاز بسوء مجاز بالاتفاق نزید متعذرہ اذا حلبا لا یأکل من هذه الشجرة، تو شجرہ حقیقت در حشب، مجاز در اچھا، اور معنی حقیقی کی خشب متعذر وصول الى مندر خشب مشکل ہے۔ اب تو یہاں اگر عین خشب خورد حدیث میں مشکل، اگر از میوہ شجر میں خورد حدیث بشر، او من هذا القدر، قدر حقیقت در زر اور مجاز در مجرور، اور در قدر مشکلت ممکنت لیکن مشکلت، ٹھیک ہے۔ تو اگر عین تیسری کا ہے تو حدیث نہیں ہوگا، اور اگر موت کے قدر کا ہے تو حدیث۔ فإن أصل الشجرة خردل شجرة در سورة الأولى أو خردل قدر در سورة الثانية متعذر فينصرف ذلك، لفظ شجرة القدر منصرف جواب إلى ثمرة الشجرة أو إلى ما قصة لنه يحل في القدر كواقية القدر، حتى لو أكلا أكل استكاية أزعين درا أو أزعين قدر بنوع تقلب لا يحمل۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ولا هذا قلنا کسی نے کہا لا اشرب من هذا البير، تو هذا البير حقیقت ہے کہ منہ کنویں میں اتار کر پی لے، یہ متعذر ہے۔ وصول ممکن ہے کہ تھوڑی سی نیچے اترے وہ حقیقی لیکن مشکل ہے، ٹھیک ہے۔ اور اختلاف دور کے ذریعہ پینا یہ معنی مجازی ہے، تو اگر تو کر کر منہ ہی پی لیا تو حادث نہیں ہے، اور اگر دور سے نکال کر پی لیا تو حادث ہے۔ ولا هذا قلنا إذا حلف الكاذب قسم لا يشرب من هذا البير، نصرف ذلك إلى الاختلاف شلو كسا، حتى لو فرضنا أنه لو خلع اگر استمول لگایا کنواں میں بنا تکلف اترنے سے لا يخنث بالاتفاق۔ یہ تین مثالیں ہیں حقیقت متعذرہ کی، اس صورت میں ضرورت شوق بسوئے مجاز، ٹھیک ہے۔ دوسری حقیقت کون سی؟ مہجور، حقیقت مہجورہ آن باشد
Hah?